وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. آج 14 جنوری 2022 جنوری کے مہینے کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور 2022 اس مہینے کے اندر جمادی الثانی کے اندر خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، یار سفر بھی ہے. وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاطر تن من قربان کیا. اور غور ثور کا واقعہ بہت مشہور ہے. غار ثور کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاطر غار کو صاف کیا اور ایک سوراخ اس میں سے بچ کیا تھا جس پر آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا. متعدد کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے. اور اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا. سانپ نے ڈس لیا اسی دوران. اور یہ واقعہ متعدد کتابوں کے اندر لکھا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں عبد الواحد قریشی نامی آدمی اور ابو ایوب جن کا تعلق باطل مذہب دیابنا سے ہے. انہوں نے اس واقعہ کا مذاق بنایا اور اس واقعہ پر بڑی بڑی جرح کی کہ وہ کیسے عاشق رسول سانپ تھا جس نے صدیق کو ڈس لیا. یہ کیسا عشق ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے اس پر بہت ہی تنقید کی ہے لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں اس لیے کہ وہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. ایسے حمار ہیں کہ ان کے خود بزرگوں نے وڈیروں نے اس بات کو لکھا ہے. ملفوظات فقیہ الامت کے اندر محمود حسن نے اور رسائل انوری کے اندر اور بھی متعدد کتابوں کے اندر خود ان کے وڈیروں نے بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے اور مانا ہے. لیکن یہ بیچارے اپنے بزرگوں کو بھی معاف نہیں کر رہے. تو ضرور بات ہے ہمیں کیسے یہ لوگ معاف کریں گے. تو وہ جتنی بھی تنقیدیں ہیں کہا کہ یہ کسی بیوقوف آدمی نے لکھا ہوگا اور سانپ کی عقل اور محمود حسن کی اور
مولوی محمد انوری کی عقل ایک جیسی ہے، اسی طرح ابو ایوب صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں اپنے وڈیروں پر۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ شان ہے کہ آپ کے کندھوں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اور پھر یہ 14 صدیاں امت کا عقیدہ آ رہا ہے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ المتوفا 150 ہجری اور اعلیٰ حضرت اشرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ المتوفا 1340 ہجری تک یہ امت کا عقیدہ آ رہا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس امت میں جو افضل ترین آدمی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح امام نبوی رحمہ اللہ المتوفا 676 ہجری انہوں نے بھی اس عقیدے کو واضح بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ ابو بکر ثم عمر۔ فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ میں اس امت میں جو افضل ترین آدمی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ المتوفا 911 ہجری انہوں نے بھی واضح طور پر اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ یہ سب فرما رہے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو اس امت میں سب سے افضل ترین آدمی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ میں پھر کچھ لوگوں نے اس پر تقسیم کرنا شروع کر دی ہے۔ اہل سنت کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ ایک روحانی ہوتا ہے، ایک ظاہری خلیفہ ہوتا ہے، تو روحانی طور پر بلا فاصل خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا اہل سنت کا نام لے کر، لیکن ان لوگوں کی بولتی کو امام نووی نے، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بند کر دی۔ انہوں نے واضح لکھا ہے کہ اجمع اہل السنت، اجماع اس بات پر ہے علی ان افضلہم علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل ترین آدمی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاہے پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، سیدزادہ، اس کا تو کوئی اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے۔ پھر امام نووی فرماتے ہیں اجمع اہل السنت علی ان افضلہم علی الاطلاق ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس کائنات میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جو افضل ترین آدمی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا پوری امت پر احسان ہے، پوری امت پر
اور ایسے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے عاشق رسول کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، بندہ پڑھتا ہے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا نہیں کیا۔ جنگ کا معاملہ آیا، ہجرت کا معاملہ آیا، جو بھی معاملہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر۔ اور آج بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں مزار شریف، آرام فرما۔ گنبد خضرا شریف کے اندر جلنے والے جلتے رہیں گے، ان کا منہ قیامت تک کے لیے کالا رہے گا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ دنیا میں جب زہری حیات میں تھے تو رسول کے ساتھ، اب مزار شریف میں ہے تو پھر بھی رسول کے ساتھ ہے۔ جلنے والے خود اپنے اوپر جہنم کو واجب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر رہی ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ جب زہری حیات میں تو رسول کے ساتھ، اب مزار میں ہے تو پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرمائیں، زندہ موجود ہیں، روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ۔ جب جنگ کا معاملہ آیا تو تمام صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، جاؤ مال لے کر آؤ اپنے اپنے گھروں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، آدھا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور آدھا گھر چھوڑا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال گھر کا اٹھایا، حتیٰ کہ یہ بات بھی آتی ہے کہ دیواروں پر ہاتھ مارتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہ کہیں دیواروں پر سوئی تو نہیں ہے، اگر سوئی ہے تو وہ بھی حسین کے نانے کے قدموں میں قربان کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال گھر کا اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کتنا مال لائے ہو، کتنا مال لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اٹھا کر لایا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کیوں چھوڑ کر آیا ہے؟ حضرت عمر نے تو آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگا دی ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے پر مہر لگا دی ہے اور فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ چھوڑ کے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ
کہ محراب کے اوپر لکھا ہو نا یا اللہ یا رسول اللہ، اور یا گاڑی کے اوپر لکھا ہو اللہ نبی وارث، لکھا ہوتا ہے نا گاڑیوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، آگے شیشے کے اوپر مکانوں پر بھی لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اہل سنت کی مساجد پر لکھا ہوتا ہے کہ یا اللہ یا رسول اللہ، یہ لکھا ہوتا ہے۔ جو جلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جلنے والے، جن کا تعلق عبداللہ بن ابی کی منافقت کے ساتھ جن کا طریقہ آ رہا ہے، اور ان کو عبداللہ بن ابی سے یہ منافقت ورثہ سے ملی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں یا اللہ لکھا ہو اور یا رسول اللہ لکھا ہو، یا رسول اللہ مٹا دو، ثواب ملے گا۔ استغفر لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے ایسے لکھا انہوں نے اپنے کتاب میں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر جب قربان جاؤں، فرمایا گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کا ہمیں کس نے بتایا؟ حسین کے نانے نے بتایا، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، الہ ہے، معبود ہے، عبادت اس کی کرنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ جہاں یا اللہ لکھا ہے اور یا رسول اللہ لکھا ہے تو یا رسول اللہ کو مٹا دو، ثواب ملے گا۔ استغفر اللہ، کتنا بغض رسول ہے، کتنا دلوں کے اندر بغض رسول ان کے رچ گیا ہے، ان کے دلوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہی بات حدیبیہ کے موقع پر بھی آئی تھی۔ حدیبیہ کا موقع تھا، معاہدہ ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، معاہدہ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدے پر لکھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا تھا معاہدے پر مشرکین مکہ کے ساتھ۔ جو مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ معاہدہ ہو رہا تھا نا مشرکین مکہ، یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو اس کا نام کیوں لکھا؟ لکھو، صرف لکھو محمد بن عبداللہ، بس اتنا لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی میرے نام کو مٹاؤ، میرے نام کو مٹاؤ۔ اب ادھر والے تو منافقین جو ہیں، ادھر والے جو مشرکین ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا کہ جہاں یا رسول اللہ لکھا اس کو مٹا دو، ثواب ہے، جہاد ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے تو لکھا ہے نا اپنے فتح وجات کے اندر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی میرا نام مٹاؤ، علی نے عرض کی یا رسول اللہ علی کا قلم لکھ تو سکتا ہے پر مٹا نہیں سکتا۔ علی کا قلم لکھ تو سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمارے عقیدے پر مہر لگا دی ہے۔ یہ کہتے ہیں جہاد ہے، یہ کہتے ہیں ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا اپنے آپ کو توحیدی کہتا ہے، یہ کیسا اپنے آپ کو قرآن والا کہتا ہے، یہ کیسا خاتم النبیین کا نعرہ لگاتا ہے، یہ کیسے ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس سے برداشت بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو کہتے ہیں جہاں لکھا ہو جس مسجد کے محراب پر یا اللہ یا رسول اللہ اس نام کو مٹا دو، یہ جہاد ہے، یہ ثواب ہے۔ یہ کیسا مومن ہے، یہ نام کا مومن ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، یہ نام کا توحیدی ہے۔ اصلی مسلمان، اصلی مومن وہی ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کی عظمت ایسی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اسلام پر آپ نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اسلام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام پر اتنی قربانیاں،
اتنی آپ نے محنت کی ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے بیان کیا تھا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نماز کے مسائل. آج پھر اسی بات پر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. نماز چونکہ ضروری ہے اور نماز کے طریقے سے لوگ ناواقف ہیں کہ جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے اور اکیلے میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. نماز بات ہو رہی تھی نیت. کیا چیز؟ نیت. سارے بولو کیسے؟ نیت. اب ساتھ ساتھ یہ سبق میں نے آپ سے دہرانا ہے. نیت ہے دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے ارادے کا نام. دل میں نیت. زبان سے نیت کہنا مستحب ہے. زبان سے نیت کہنا کیا ہے؟ سارے بولو مستحب. زبان سے نیت کہنا مستحب ہے ورنہ نیت اصل دل کے پکے ارادے کا نام ہے. دل کے پکے ارادے کا نام. پھر ایک بات اور بھی میں نے کی تھی. یہ جو ہم نیت کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اس میت کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. یہ نیت ہم کہتے ہیں. یا پھر فجر کی نماز ہو تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر منہ طرف خانہ کعبہ شریف بندگی اللہ پاک کی پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر. یا اپنی زبانی آنکھاں چاہ میں نیت کرنا 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے حاضر اس میت دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف تو بندگی اللہ پاک دے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. اے نیت اس آدھے یا خاص نیت کی نماز پڑھتا واسطے خدا دے نور کر پر فرض اللہ تعالیٰ دے وقت میں فجر منہ طرف خانہ کعبہ شریف تو بندگی اللہ پاک دے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. ایویں نیت کرنے ہے نا. یہ بات میں نے پچھلے جمعے پر کی تھی کہ کچھ لوگوں نے ہم سے یہ جھگڑا کیا ہوا ہے کہ جنازے دے بعد دعا کو نہیں. کئی سارا تو سارے والے جھگڑا کی تھی کہ جنازے تو بعد دعا کو نہیں. یہ سارا جھگڑا کی تھی بدعت بھی آدھے نجائز بھی آدھے فلانا ہے ڈھیکنا ہے مکڑا ہے فتوی لالا تھکتے نہیں. دعا وہی ہے جو اندر پڑھتے ہو. مطلب وقت فرض نماز تھی پڑھتے ہیں اندر تو وہ ربی جالنی مکہ یہ دعا نہیں. کہتے ہیں کہ جنازے کے اندر دعا ہو گئی ہے اللہم اغفر لحجنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کہتا ہے دعا تم نے اندر مانگ لی ہے اب دوسری دعا کی ضرورت نہیں ہے. تیری عقل تے زنگ لگ گئی ہے. نماز جڑی فرض نماز پڑھدا ہوں اودے وچ تے پڑھدا نہیں ربی جعلنی دعا تو اوتھے ہی منگی گئی تو بعد کیوں منگنے. جب اندر والی دعا ادھر مانگی گئی ہے فجر کی نماز کے بعد بھی مانگی گئی ہے ظہر والی نماز کے اندر بھی مانگی گئی ہے عصر مغرب عشاء کی نماز کے اندر بھی دعا مانگی گئی ہے دوسری کیوں مانگتا ہے. دوسری بات یہ جو نیت ہے میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض یا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ یہ جو نیت ہے یہ کرتے ہیں. نیت پہلے ہے یا دعا پہلے ہے؟ بولے سو تو کام چل سی. نیت پہلے ہے نا. نیت پہلے ہے. اب جو بھی کہے جنازے کے بعد دعا نہیں ہے یہ بدعت ہے یہ نجائز ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے تابعین سے ثابت نہیں ہے تبع تابعین سے ثابت نہیں. کوئی بھی کہے جنازے کے اندر وہ دے تو نپے چ نہیں تو کانی چوں
اس مولوی نے اے بھائی دس دعا تو چلو بعد ہی میں تو دسیسا کہ دعا ہے یا کونی پہلے اے دس اے جو نیت جڑی دسیندا کرو پر اے کتھوں آئی ہے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ یہ نیت کرو. یہ نیت کہاں لکھی ہے؟ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے, کسی کتاب میں بھی. پاکستان نہیں, انڈیا نہیں, بنگلہ دیش نہیں, پوری دنیا کے علماء نہیں دکھا سکتے. دنیا, پاکستان نہیں, انڈیا نہیں, بنگلہ دیش نہیں, پوری دنیا کے علماء جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں صحابہ سے دکھاؤ, تابعین سے دکھاؤ, ان سے کہو کہ یہ نیت دکھا, نہیں ہے. اس سے کہو پہلے تو نیت ثابت کر, جب نیت ثابت کر دے گا. یہ اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا نوکر جنازے کے بعد والی دعا کو بھی ثابت کر دے گا. میں دکھاؤں گا. عوام کو کیسے دھوکہ دے, نیت ثابت بھی نہیں ہے, بتاتا ہے خود. دکھائیں, نہیں دکھا سکتے. تو نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. اب کوئی کہے کہ خاص نیت کی نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا دے, 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے, وقت نماز فجر, منہ طرف خانہ کعبہ شریف دو, بندگی اللہ پاک دی, پچھو اس امام دے, اللہ اکبر. ہن زبان دے نال تا اے آدھا کروتا ہے کہ 2 رکعت نماز فجر, زبان نال تا اے آدھا کھڑا ہے نا, تے دل وچ آدھا کھڑا ہے پیشی. زبان نال اے تے دل وچ پیشی. ہن وقت کیڑی ہو سی, دل والی ہو سی منہ والی نہ ہو سی. یعنی دل وچ آدھا کروتے ہیں نا اوہ نیت ہو سی, زبان والی نہیں. زبان سے نیت کہنا یہ مستحب ہے جو آپ کرتے ہیں, چوال نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا, یہ مستحب ہے. اصل نیت ہے دل کے پکے ارادے کا نام. زبان دے نال آکھنا ضروری نہیں, ضروری تے جڑا آدھا بھی ہے ٹھیک آدھا بھی ہے, جڑا آدھا بھی ہے ٹھیک آدھا بھی ہے. غلط نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جائز.